عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، یہ مسئلہ کیوں اٹھا؟ کیونکہ حنفی مذہب میں عورتوں کا مسجد آنا یا جنازہ میں جانا یا عیدگاہ میں جانا منع ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ حالانکہ پیارے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، جنازے کی نماز پڑھی تھیں معاذ اور معوذ کی۔ پیارے رسول کے بعد حضرت عائشہ نے عبد الرحمن بن عوف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کہا کہ مسجد میں لے آؤ تاکہ ہم ازواج مطہرات بھی جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ لائے گئے، ان کا جنازہ لایا گیا اور انہوں نے بھی پڑھا۔ اور پیارے رسول نے عید میں جانے کے بارے میں تاکید کی۔ حضرت ام عطیہ ایک بوڑھی عورت تھیں، بڑی عمر کی، شاید پیارے رسول کئی چیزوں میں، عورتوں کے مسائل میں ان کو کہتے تھے، ختنے کے بارے میں کہا اور پھر اس کے بارے میں کہا کہ عورتوں کو نکالو عیدگاہ میں، یہاں تک کہ حائضہ عورت جو صلاۃ بھی نہیں پڑھے گی عید کی وہ بھی نکلے، اور جو چھوٹی بچیاں نوجوان ہوتی ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ احساس رکھا جاتا ہے پردے میں رکھو، ان کو بھی ذوات الخدور ان کو بھی نکال کے لے چلو۔ تو حضرت ام عطیہ نے کہا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس چادر نہیں ہوتی پردے کی، وہ کیسے جائیں؟ تو پیارے رسول نے دیکھیے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، دوسری کوئی اور عورت اپنے چادر میں لپیٹ لے۔ اب ایک آدمی کی چادر دو لپیٹ کے جائیں گے، 2 in 1، گرنے پڑنے کا بھی خطرہ۔ یہ تاکیدی گویا حکم ہے پیارے رسول کا، اس سے تاکید معلوم ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہمارے حنفی نہیں دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے مسجد میں عورتوں کا جانا یا عیدگاہ میں جانا۔ ہماری اس مسجد میں جس میں کہتے ہیں کہ مسجد جب بنائی تو عیدگاہ بھی انہوں نے الگ پڑھی، عید پڑھنے لگے تو عورتیں بھی گئیں، الحمدللہ جاتی تھی اسکول میں، پردے کا انتظام، مسجد ادھر اسی سے ملا ہوا اسکول۔ عورتیں چھپر کے نیچے کھڑے ہو کے کہتی ہیں نہیں جاؤ بڑا گناہ ہے، دوسری عورتیں کہتی ہیں نہیں جاؤ بڑا گناہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے ممالک میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمارے علماء نے حلال کو حرام کہا، حرام کو حلال کہا ہے۔ یہ بات لگتی ہے لیکن صحیح ہے، یہی ہے۔ جو چیز پیارے رسول کے تاکیدی حکم میں ہے اس کو کہتے ہیں حرام ہے۔ ہم نے اس باب میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ دیکھا، آپ جا کر کے بدائع الصنائع تبیین الحقائق اور دیکھیں، اس میں باقاعدہ نقل کیا ہے کاسانی نے کہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ ہماری رائے ہے کہ فتنہ بڑھ گیا ہے، عورتیں دن میں نہ جائیں، رات میں جائیں مسجد۔ دن میں نہ جائیں کیونکہ دن میں بدماش، بدقماش، لفنگے لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ رات میں جائیں، یعنی مغرب میں جائیں یا عشاء میں جائیں یا فجر میں جائیں۔ تو ہم تو اپنے عقل سے یہ سوچتے ہیں کہ رات تو اور ہی خطرناک ہوتی ہے اندھیرا، لیکن یہ قول ہے ان کا، مطلق حرام نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے علماء نے پورے طور پر حرام کر دیا ہے کہ نہیں، عورت مسجد نہیں جا سکتی، عیدگاہ نہیں جا سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم پھڑک اٹھے، کہتے نہیں، ہم تو ان کو رب نہیں بناتے تھے، رب تو مسیح اور اللہ ہے۔ کہا نہیں، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس چیز کو حرام کہہ دیں اگرچہ حلال ہو تم حرام کہنے لگتے ہو یا حرام سمجھتے ہو؟ کہا ہاں یہ بات ہے۔ کہا جس چیز کو حلال کہہ دیں اور وہ حرام ہو تو تم حرام اور حرام کو حلال؟ کہا بات تو ہے۔ تو کہا یہی ہے ان کی عبادت۔ اب میں اس کو فٹ کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی شرم کے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حرام ہے، نہیں جانا جائز ہے، تو حلال کو حرام کر رہے ہیں انہی کی طرح جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور جس کی تفسیر پیارے رسول نے فرمائی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان علماء کو چاہیے کہ تھوڑا سا اللہ سے ڈر کر کے اور قرآن حدیث سے تعلق رکھیں۔ وجہ کیا بنی ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے تو بہت دنوں سے منع کر دیا ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرے وہ بہت ہی بڑا بے ادب ہے۔ اللہ کے کلام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، حدیث سے استفادہ نہیں کرنا جائز نہیں، اب صرف مذہب کی کتابوں ہی کو لینا ہے۔ اور پاکستان کے ایک شیخ الحدیث، ان کو بھی ان کا ایک ہے، اس کو کتاب منگا کے رکھے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جو ہمارا اسکول جو ہے
یہ پاکستان کے اندر دوسرا دیوبند ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسائل کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے طلباء حنفی مذہب کی کتابوں کے علاوہ قرآن حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے کہا قرآن حدیث کا بڑا جرم کر رہے ہیں، حالانکہ مقلد کے لیے کافی ہے اس کے امام کا قول بس۔ یہ شیخ الحدیث سے کر رہے ہیں۔ جب یہ خیال ہو جائے قرآن حدیث کے بارے میں اس طرح کا، تو پھر قرآن حدیث سے استفادہ کہاں کریں گے؟ قرآن حدیث پڑھیں گے بھی نہیں، اور جب پڑھیں گے تو دورہ کر کے 6 کتابیں ایک سال پڑھ لیں گے، اور نہ سمجھے پڑھنے والا نہ سننے والے۔ اگر یہ حدیث پڑھیں اور قرآن کی آیتوں کو ملا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، تو جس کے ایمان ہے دل کے اندر وہ یقیناً اللہ سے ڈر جائے گا، کانپ جائے گا۔ لیکن نہیں، ایسا دل کالا ہو جاتا ہے اللہ کی مخالفت اور پیارے رسول کی مخالفت میں، کہ قرآن حدیث کو بھی کہا کہ اس وقت اس کے سمجھنے کی کا دعویٰ کرنے والا وہ بڑا بے ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ دنیا اور یہ زمانہ ایسا گزر رہا ہے کہ جس میں بدعتوں کا، ہر قسم کی بدعتوں کا، یہ مذہب سے اس طرح کر کے لگنا یہ بھی ایک بدعت ہے۔ ہاں، آپ اپنے کو حنفی کہیں، لیکن جہاں مسئلہ حدیث قرآن کا آ جائے مذہب چھوڑ دیجئے۔ امام ابن تیمیہ کے پاس ایک حنفی عالم آئے، کہتے ہیں میں اپنا حنفی مذہب چھوڑ کے شافعی ہونا چاہتا ہوں۔ کتاب میں لکھا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ کہتے ہیں بات کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ بہت سے مسائل میں حنفی مذہب حدیث کے خلاف ہے، اور شافعی جو ہیں وہ ان کی موافقت حدیث سے موافق ہے۔ تو امام نے کہا تمہارے مذہب کے بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں کہ تم حنفی مذہب میں رہتے ہوئے دیکھو قرآن حدیث کے موافق جو مسئلہ ہے اس کا فتویٰ دو۔ مفتی تھے، اور کہا کہ فتویٰ دو، جو قرآن حدیث کے مخالف ہے اس کا فتویٰ نہ دو، اور جہاں تمہیں نہ ملے کوئی مسئلہ تو کسی بھی امام کا قول لے لو۔ تو کہتے ہیں یعنی اجتہادی مسئلہ، تو کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اور وہ گئے مطمئن ہو کر کے اسی کا فتویٰ دینے لگے حنفی رہتے ہوئے بھی۔ تو ہم حنفی رہتے ہوئے بھی اپنے کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں قرآن حدیث کی بات آئے، قرآن اور حدیث کو پیچھے کرنا یہ بہت بڑے جرم کی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو